بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ قدرت اللہ شہاب نامہ میں بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا ہوا تھا۔ ایک مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے زمانہ میں عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا اور کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور ایک بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سلام علیہا تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور کریم جب اپنے صحابہ کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے کہ وہ ان کی درخواست حضور کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تو حضور خوش دلی سے منظور فرما لیتے۔ اس کہانی کو سن کر میرا دل اسے بے اختیار قبول کرنے کو آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نوافل میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی روح مبارک کے ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے اس سے زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ ہوگا۔ اسی لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی روح کو اجازت فرمائے کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے راستے پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں ایک حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائے۔ اب ویسی سلسلہ وہ سلسلہ ہے جس میں ایک ایسی ہستی سے فیض ملے جو کسی پہلے زمانہ کی ہو۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر اچانک ایک دن سمندر پار کی میری ایک جرمن بابی کا ایک عجیب خط موصول ہوا، جو اسلام قبول کر چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی نماز روزے کی پابند تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت وضاح اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور انہوں نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی مجھ پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سے طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن تک میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اسے سوچتا رہا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا اور نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل لگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ہوئے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی میری جانب آئے اور مطاف سے باہر
حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، تم اسرا کے آدمی تو نہیں، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ پھر بزرگ نے کچھ امتحان اور آزمائش دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد قدرت اللہ شہاب کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے 90 کے نام سے، اور یوں شہاب الدین کی اویسیہ سلسلہ میں شمولیت ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔